تو زبان کی اس ناپاکی جو ہے وہ جھوٹ کا بولنا ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اور اس وقت امت جس دوراہے پر کھڑی ہے، اس دوراہے پر امت کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب جھوٹ ہے کہ جھوٹ نے اس تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا. اس لیے منع کیا گیا کہ جھوٹ مت بولو، یہ زبان کو ناپاک کرتا ہے. اپنے کو جھوٹ سے بچاؤ. پھر فرمایا کہ زبان غیبت نہ کرے، کہ یہ زبان کو ناپاک کر دے گی. غیبت کیا ہے؟ کسی آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، میں جانتا ہوں اور میں نے اس کو وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. وہ آدمی چلا گیا اور پھر اس آدمی کا تذکرہ میں مولانا عثمان صاحب سے کروں کہ یہ فلاں آدمی یہ غلط کام کرتا ہے، اس کا تذکرہ مولانا عثمان صاحب سے کروں، اس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کتنی بری چیز ہے. قرآن نے بتایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی مر گیا ہو، اس کا جنازہ رکھا ہو، تمہارے سارے رشتہ دار جمع ہو، تم آؤ اور بھائی کے جسم سے چادر ہٹاؤ اور اس کے گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دو؟ کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ قرآن خود کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتے. کہ فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ غیبت کا ہے. اب بتاؤ کہ اس غیبت سے یہ زبان کتنی ناپاک ہوگی، کتنی گندی ہوگی. اور مطالبہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان بھی پاک ہو، جس کا ہاتھ بھی پاک ہو. پھر اس زبان سے تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اس زبان سے تیسرا کام لوگوں کا دل دکھانا ہے. وَيْلٌ